بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت نے عبادات کے سلسلے میں جو حکم مردوں کو دیا ہے وہی حکم عورتوں کو بھی دیا ہے۔ نماز جس طرح مردوں پر فرض ہے اسی طرح عورتوں پر بھی فرض ہے۔ رمضان کے روزے جس طرح مرد حضرات پر فرض ہے اسی طرح عورتوں پر بھی فرض ہے۔ اسی طرح رمضان کی تراویح جس طرح مرد حضرات پر سنت مؤکدہ ہے اسی طرح عورتوں پر بھی سنت مؤکدہ ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ مرد حضرات جس طرح تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، عورتیں جو کہ پانچوں نمازوں کا اہتمام کرتی ہیں وہ بھی تراویح کا اس درجہ اہتمام نہیں کرتی ہیں۔ اس لیے عورتوں کو بھی تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ عورتیں تراویح کس طرح پڑھیں گی، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ مرد حضرات جس طرح نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں اور عورتیں گھروں کے اندر نماز پڑھتی ہیں، اسی طرح مرد حضرات تراویح کے لیے بھی مسجد جاتے ہیں اور عورتیں گھروں میں تراویح پڑھیں گی۔ ہاں، اگر کسی وجہ سے گھر میں بھی تراویح کی جماعت ہو رہی ہو تو عورتیں اس جماعت میں شریک ہو سکتی ہیں۔ موجودہ حالات میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے زیادہ تر گھروں کے اندر تراویح کی نماز ہو رہی ہے، ایسی صورت میں عورتیں بھی اس جماعت میں شریک ہو سکتی ہیں۔ اگر پڑھانے والا امام محرم ہے، مثلا بھائی ہے، باپ ہے یا بیٹا ہے، تو عورت بلا پردہ کے اس جماعت میں شریک ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر پڑھانے والا کوئی غیر محرم ہے، مثلا باہر سے کوئی حافظ آ رہا ہے یا گھر کا ہی کوئی فرد ہے لیکن وہ غیر محرم ہے، مثلا دیور تراویح پڑھا رہا ہے، تو ایسی صورت میں عورتوں کو پردے سے شریک ہونا چاہیے۔ ایسا کوئی امام ہو جس کے پیچھے پڑھنے والی عورتیں سب کی سب غیر محرم ہوں اور کوئی مرد حضرات نہ ہو تو ایسی جماعت مکروہ ہے۔ ہاں، اگر مرد حضرات شامل ہوں یا پڑھانے والے امام کی کوئی محرم ہو، مثلا امام کی بہن یا امام کی ماں وغیرہ بھی اس جماعت میں شریک ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ جماعت درست ہوگی، اس میں کوئی کراہت نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ خواتین امامت کر سکتی ہے یا نہیں۔ اس کی تین صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ خواتین امام ہوں اور اس کے پیچھے مرد حضرات بھی ہوں، عورتیں بھی ہوں، ایسی جماعت ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخروہن من حیث اخرہن اللہ۔ جس طرح عورتوں کو اللہ نے پیدائش کے اعتبار سے پیچھے رکھا ہے، اسی طرح نماز کی صفوں میں بھی عورتوں کو پیچھے رکھو۔ اب اگر عورت کو امام بنا دیا جائے گا تو وہ مرد سے آگے ہو جائیں گی، جبکہ مرد سے پیچھے رکھنے کا ان کو حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے عورت کی ایسی امامت جس میں مرد حضرات شریک ہوں یہ ناجائز اور حرام ہے۔ دوسری صورت یہ کہ صرف عورتوں کی امامت ہو، یعنی کہ امام بھی عورت ہو اور اس کے پیچھے پڑھنے والی مقتدی حضرات بھی صرف عورتیں ہوں، تو یہ جماعت بھی احناف کے یہاں مکروہ تحریمی ہے۔ تیسری صورت یہ کہ کوئی عورت حافظہ ہے جو اپنا قرآن یاد رکھنے کے لیے تراویح پڑھانا چاہتی ہے، تو اس کے لیے گنجائش ہے ان شرطوں کے ساتھ کہ باہر کی عورتوں کو جمع نہ کیا جائے، بلکہ گھر میں جو عورتیں ہیں انہی کو شریک کیا جائے۔ آواز اتنی بلند نہ ہو کہ باہر آواز جا رہی ہو یا غیر محرم مردوں تک آواز پہنچ رہی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عورت آگے مصلی پر کھڑی نہ ہو بلکہ درمیان میں کھڑی ہو۔ ان تین شرطوں کے ساتھ اگر قرآن کریم کو یاد رکھنے کے مقصد سے عورت تراویح پڑھائے تو اس کا پڑھانا جائز ہے۔ اللہ تعالی خواہشات سے بچ کر کے شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔